السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنی جو ہم نے احادیث جو بھی ہم نے پڑھی ہیں اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ریویو کر رہے ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ جو چیزیں اس کو ہم یاد بھی رکھیں، ایسا نہ ہو کہ ٹائم کے ساتھ ہم اس کو بھول جائیں، اس کو ہم یاد بھی رکھیں۔ تو آج کی ہماری حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ خدا کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، پس اگر وہ ایسا کر لیں تو اپنے جان و مال مجھ سے محفوظ کر لیں گے سوائے حق اسلام کے، اور ان کا حساب کتاب اور خدا تعالیٰ کے سپرد ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سوائے حق اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی ایسا جرم کیا ہوگا جس کی سزا اسلام میں جان لینا مال لینا ہوگی تو اس شخص کی جان اور مال لیا جائے، اگرچہ وہ توحید رسالت کی گواہی دیتا ہو، نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو۔ مثلاً اس نے کسی کا قتل کر دیا تو اگر مقتول کے وارث قصاص لینے پر مصر ہو تو قصاص میں اسے قتل کیا جائے گا، یا مثلاً وہ شرعی کسی کا خرچ اٹھانے کا ذمہ دار ہو، اگر وہ اس کا خرچ اٹھانے میں پسو پیش کرے گا تو اسے مجبور کیا جائے گا کہ اس کا خرچ اٹھائے وغیرہ۔ یحییٰ بن یعمر بیان کرتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے بصرے میں تقدیر کا انکار کرنے میں بات کی محبت جہانی تھا۔ یحییٰ بن یعمر کہتے ہیں کہ میں حمید بن عبد الرحمن حمیری اکٹھے حج کرنے یا عمرہ کرنے چلے تو ہم نے کہا کہ اگر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی سے ملے تو ہم ان سے اس بات کے بارے میں پوچھیں گے جو یہ تقدیر کا انکار کرنے والے لوگ تقدیر کے بارے میں کہتے ہیں۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب ہمیں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مل گئے، اور میرے ساتھی نے انہیں دونوں طرف سے گھیر لیا، اور ایک نے اس کی دائیں طرف سے، دوسرے نے ان کی بائیں طرف سے۔ چونکہ میرا خیال تھا کہ میرا ساتھی بات کرنا مجھے پر چھوڑ دے گا، لہٰذا میں نے کہا اے عبد الرحمن، ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ سامنے آئے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے لگے ہیں اور ہر بات کو کھود کر پوچھتے ہیں، اور ایسے ہی ان کے کچھ مزید قوائف فائن کر کہا کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ تقدیر نہیں ہوتی اور ہر بات یوں ہی بغیر تقدیر کے خود بخود ہوتی رہتی ہے۔ اس پر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم ان لوگوں سے ملو تو انہیں میری طرف سے بتا دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں، یعنی ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ تقدیر کا انکار کر کے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے نام پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلف اٹھاتے ہیں، اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، اسے راہ خدا میں خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس سے قبول نہ کرے گا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے۔ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب نے مجھے حدیث بیان کی، اور ایک دن ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص ہمارے سامنے نمودار ہوا، اس کے کپڑے بہت سفید، بال بہت سیاہ تھے، اس پر سفر کے آثار بھی نظر نہیں آتے تھے، نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بیٹھ گیا، ہم نے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیا اور اپنی ہتھیلیاں اپنی رانوں پر رکھ لیں، اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے متعلق بتائیے۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، خانہ کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اس کا حج کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال اس طرح کرتا ہے کہ گویا جو بات پوچھ رہا ہے وہ اسے معلوم نہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اس اندازے میں کرتا ہے کہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بیان فرما دیا، اس سے پہلے ہی معلوم تھا کہ پھر اس نے کہا مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر ایمان لائے اور تقدیر پر یقین رکھے، اچھی تقدیر پر بھی اور بری پر بھی۔ اس نے پھر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ فرمایا، پھر کہنے لگا مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح خوش و خضوع سے کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو ایسے خوش و خضوع سے نہ کر سکے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے تو پھر کم از کم اتنے دھیان توجہ سے ضرور کرے کہ گویا وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس سے وہ شخص کہنے لگا اچھا قیامت کے متعلق بتائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جس سے سوال کیا گیا اس سے سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ وہ بولا
اچھا تو پھر مجھے قیامت کی علامات ہی بتا دیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامت یہ ہے کہ کنیز اپنی مالکہ کو جنم دے گی اور تو دیکھا گا کہ ننگے پاؤں والے اریاں مفلس بکریاں چرانے والے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اونچی عمارتیں بنائیں گے اور ان پر باہم فخر کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ شخص چلا گیا اور میں دیر تک رہا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تم جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تو میں نے عرض کیا یہ خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی خوب جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو جبریل علیہ السلام تھے اور وہ تم لوگوں کے پاس اس لیے آئے تھے کہ سوال جواب کے ذریعے تم لوگوں کو تمہارا دین سکھائیں۔ قیامت کی علامات کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ کنیزہ اپنے مالکن جنے گی، اس کی تشریح میں بہت کچھ کہا گیا ہے، جن میں سے ایک بات یہ ہے کہ قیامت کے قریب کنیزوں سے بکثرت اولادیں ہوں گی اور صورت یہ ہوگی ماں تو کنیز ہوگی اور بیٹی آزاد باپ کی اولاد ہونے کے باعث آزاد ہوگی، گویا ماں کی حیثیت کنیز کی ہوگی اور آزاد بیٹی کی حیثیت اس کی مالکہ کی۔ بعض کا خیال ہے کہ اس سے بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ قیامت کے قریب ماں کا رتبہ اتنا گر جائے گا کہ بیٹیاں ان سے اس طرح کا برتاؤ کریں گی کہ جس طرح مالکہ اپنی کنیز سے کرتی ہے، گویا بیٹی مالکہ ہوگی اور ماں کنیز وغیرہ، واللہ عالم بالصواب۔ ایسے ہی جو کہے گا ننگے پاؤں والے اریاں مفلس بکریاں چرانے والے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ اس کی تشریح اس طرح کی گئی کہ دیہات کے مفلس لوگوں کے پاس دولت کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ اونچی اونچی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے کے مقابلے پر فخر کریں گے۔ یہ تو خیر ہم آج بھی دیکھتے ہیں اور ہم سب کے سامنے ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو ہمارے ایمان ہے مقتدن قائم و دائم رہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میں چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔